ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے مقاصد تک پہنچنے سے روکتی ہے، چاہے راستے میں تکلیف ہو یا مایوسی کا رویہ۔ چھوٹے چیزوں کو درست کرے اور آگے اپنے مقصد پر توجہ دے۔ ایک اچھے دوست بنے۔ اگر آپ نے دوستی کا مطلب نہیں سیکھا تو آپ نے واقعی کچھ نہیں سیکھا۔ ایک دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے لیے موجود ہوتا ہے، کوئی ایسا شخص جو آپ کے گرنے پر آپ کو اپنا ہاتھ دیتا ہے، ہنسے اور دوسروں کو ہنسائے۔ میرا مذاق کرنے کا طریقہ سچ بولنا ہے۔ لوگ اس انسان کو پسند کرتے ہیں جو انہیں ہنسا سکتا ہو۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ زندگی میں خواہ کتنے ہی کامیابیاں حاصل کر لیں، اگر وہ ضرورت مندوں کی خدمت کے لیے استعمال نہ کی جائے تو وہ بیکار ہے۔ ایک انٹرویو میں مجھ سے ایک لڑکے نے پوچھا، اس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ باکسنگ سے ریٹائر ہو جائیں گے تو آپ کیا کرنے والے ہیں؟ میں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب میں باکسنگ سے باہر نکلوں گا تو میں لوگوں کی مدد کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، خدا یہ نہیں دیکھتا کہ میں نے کتنے لوگوں کو شکست دی ہے۔ خدا صرف یہ دیکھتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کیسے کرتے ہیں۔ چیمپئن جم میں نہیں بنتے، چیمپئن انسان ایک خواہش، ایک خواب، ایک ویژن کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کو تیز ہونا پڑے گا۔ کوئی بھی انسان چیمپئن پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ایسا کام ہے جو آپ کو پسند ہے تو اس پر آج سے کام شروع کریں۔ میں جانتا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور مجھے سچائی معلوم تھی۔ آپ کو دوسروں سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بہتر بنائے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کون ہیں اور کبھی کسی کے لیے مت بدلے۔ اپنی توجہ اس طرف رکھیں جہاں آپ جا رہے ہیں۔ آپ جو سوچتے ہیں وہی آپ بن جاتے ہیں۔ آپ جس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ وہی بن رہے ہیں۔ اعمال خیالات سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے اعمال پر قابو پانا چاہتے ہیں تو مثبت سوچ پیدا کریں۔ جب آپ کو آواز دی جاتی ہے تو یہ آپ کا فرض ہے کہ اسے دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کریں۔ اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے کریں، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ سیکھتے رہے، سیکھنا کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں تو آپ کچھ نہیں جانتے۔ اپنے آپ کو چیلنج کریں اور وہ سیکھیں جو آپ نہیں جانتے۔ یقین کریں کہ آپ کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ میں دی گریٹسٹ ہوں۔ اربوں لوگوں نے میرے ان الفاظ کو سنا۔ میں ہمیشہ اپنے آپ پر یقین رکھتا تھا۔ جو لوگ کچھ حاصل نہیں کر پاتے اس کی وجہ خود پر اور خدا پر یقین کی کمی ہے۔ میں جو بھی کام کرتا اس میں دنیا کا سب سے بڑا سٹار ہوتا۔ اگر میں کچرا اٹھانے والا آدمی ہوتا تو میں دنیا کا سب سے بڑا کچرا اٹھانے والا ہوتا۔ میں باقی لوگوں سے زیادہ اور تیزی سے کچرا اٹھاتا تھا۔ آپ کا جو بھی پیشہ ہے اس میں خود کو ماہر بنائیں۔ اپنے وقت کو سمجھداری سے استعمال کریں۔ روزانہ ایسے جیے جیسے یہ آپ کا آخری دن ہو۔ آپ کا وقت آپ کی زندگی ہے، اس سے ضائع نہ کریں۔ اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز کریں اور آگے بڑھتے رہیں۔ میں ایک عام آدمی ہوں۔ میں نے خود کو تیار کرنے کے لیے سخت محنت کی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر یقین تھا۔ کامیابی کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔
کوئی بھی فرد اپنے مقصد تک پہنچ نہیں سکتا اگر وہ بہتر بننے کے لیے محنت نہیں کرتا۔ اگر آپ اپنے آپ پر یقین رکھتے ہیں اور سخت محنت کرتے ہیں تو آپ وہ تمام کام کر پائیں گے جن کا آپ خواب دیکھ رہے ہیں۔ آپ زخمی ہونے کے ڈر سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ جو مچھلی چاہتا ہے اس سے دریا میں کودنا پڑے گا اور مچھلی کو پکڑنے کے لیے اپنے کپڑوں کو گیلا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں لڑتے تو آپ کوئی جنگ نہیں جیت سکتے۔ جیتتا وہ ہے جو تکلیف برداشت کرتا ہے۔ جہاں تکلیف نہ ہو وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مجھے ٹریننگ کے ہر ایک منٹ سے نفرت تھی۔ اپنے ہنر پر مسلسل کام کرتے رہے۔ ایک وقت میں ایک چھلانگ، ایک حرکت پر توجہ مرکوز کرے۔ یاد رکھیں، اگر آپ ابھی مشکل حالات سے لڑتے ہیں تو کل کو کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اگر آپ گرتے ہیں تو واپس اٹھے۔ جب آپ نیچے گر جائے تو اس سے ایک سبق کے طور پر لو اور یہ جاننے کی کوشش کرو کہ واپس کیسے اٹھنا ہے۔ اپنی ناکامیوں سے سیکھیں۔ ناممکن صرف ایک بڑا لفظ ہے۔ ناممکن حقیقت نہیں ہے، یہ ایک رائے ہے۔ ناممکن عارضی ہے، کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ سب کچھ ممکن ہے۔ اپنے آرام کو قربان کرنا سیکھیں۔ میں سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے سڑکوں پر دوڑتا تھا۔ میں خود کو کہتا تھا، علی اب تکلیف برداشت کرو، اپنی باقی زندگی ایک چیمپئن بن کر گزارنا۔ کل آرام سے رہنے کے لیے آپ کو آج کچھ قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت کم لوگوں کو کامیابی کیوں ملتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہتر کل کے لیے اپنا چین و سکون قربان کرنا سیکھا ہے۔ مثبت سوچیں۔ ایک خطرناک بیماری میں لاحق ہونے کے باوجود میں نے اپنا رویہ مثبت رکھا۔ اس بیماری کی وجہ سے مجھے آزمایا جا رہا تھا کہ آیا میں اپنا ایمان کو برقرار رکھوں گا یا نہیں۔ تمام عظیم لوگ خدا کی طرف سے آزمائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی آفت کا سامنا کرنا پڑے تو صبر کیا کرے اور اس کو ایک آزمائش سمجھے۔